بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی، کرائم کی جو بیٹ ہے وہ کور کرتے ہیں، احتشام خان۔ بہت شکریہ آپ کا۔ احتشام، کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں اور ریڈ زون کے اندر ہوا۔ ایڈورڈز کالج پشاور کا ایک تاریخی کالج ہے اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ حسان طارق، جس کو موبائل سنیچنگ کی واردات کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ بہت زیادہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، ایک دردناک واقعہ تھا، اور اس کا جو ایک پہلو یہ ہے اس دردناک واقعے کا کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر۔ وارداتیں بہت ہوتی ہیں پشاور میں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اس قسم کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں، لیکن موبائل چھیننے کی جو وارداتیں ہیں وہ روزانہ 10 15 20 ہو رہی ہیں، لیکن اس کی رپورٹنگ کم ہو رہی ہے، بہت کم رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ایڈورڈز کالج پشاور کے جو اسٹوڈنٹ کا واقعہ ہے، یہ ذرا بتائیے، کیونکہ فوری طور پر ایک کنفیوژن پھیل گئی تھی کہ جو قتل ہونے والا بچہ ہے وہ حسان طارق تھا یا حمزہ تھا، اور کارڈ جو ایک اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے وہ جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو وہ کسی اور کا تھا، قتل ہونے والا بچہ کوئی اور تھا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ اور پھر اس ریڈ زون کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے اس واقعے کے حوالے سے اور اس کنفیوژن کے حوالے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ فدا عادل صاحب۔ یہ جو کل ایڈورڈ کالج کے اسٹوڈنٹس کی جب چھٹی ہوئی تو اس کے بعد ہی سینٹرل جیل پشاور کے پاس یہ جو ریڈ زون جو آپ کا پشاور کا ایریا ہے، اسی ایریا میں فلائی اوور کے اوپر یہ حسان طارق، جس کا تعلق چارسدہ کی باؤنڈری پہ ایک ایریا ہے منگا درگئی، وہاں کا یہ بیسیکلی رہائشی تھا اور ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس کا یہ طالب علم تھا، اور عام طور پر یہ بی آر ٹی یوز کرتا تھا، لیکن کل دوستوں کے اصرار پہ وہ رکشے میں کالج سے چھٹی ہوئی تو سینٹرل جیل کے پاس سے انہوں نے رکشہ کروایا اور وہاں پہ وہ جانے لگے۔ دوست بھی ساتھ تھے؟ ایک دوست ان کے ساتھ تھا، اور جیسے ہی یہ وایا آپ جو ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو فلائی اوور ہے یہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے، انہوں نے رکشے کو روک کر اور اس سے موٹر سائیکل یہ موبائل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت کی گئی، اور جو حسان طارق تھے ان کے پاس آئی فون تھا، تو آئی فون چھیننے کے دوران پہلے انہوں نے اس کے سر پہ پستول مارا اور پھر اس کے بعد ایک بلٹ فائر کیا، جس کی وجہ سے جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا کہ ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ جو کارڈ تھا، کارڈ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کافی باتیں آئیں اور بتایا جا رہا تھا کہ جو طالب علم ہے جو مقتول ہے حسان طارق، یہ ان کا کارڈ ہے، حالانکہ یہ ان کا کارڈ نہیں تھا، ان کا کارڈ ان کی پاکٹ میں ہی تھا، اور وہ بعد میں جو تفتیشی ٹیمیں تھیں انہوں نے وہاں سے وصول کیا تھا، اور جو واٹس ایپ گروپس میں جس طالب علم کا کارڈ شیئر ہو رہا تھا وہ اس طالب علم کا کارڈ نہیں تھا جس کو گزشتہ روز موبائل سنیچنگ کے دوران قتل کیا گیا ہے۔ اور پھر وہی کارڈ سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا۔ ہاں، صحافیوں نے اس کو شیئر کیا بغیر تحقیق کیے، اور آج تک یہ کنفیوژن برقرار ہے، مطلب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی حمزہ قتل ہو گیا، حالانکہ حسان طارق قتل ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی فدا صاحب، دیکھیں جو مین اسٹریم جرنلزم ہے یا جو ایک فیک نیوز کا کانسیپٹ ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے۔ جب تک آپ جو لوگ کرائم کو کور کرتے ہیں یا جن لوگوں کی اسپیسیفک بیٹ ہوتی ہے، جب تک ان کو ایف آئی آر نہ مل جائے، جب تک ان کو کنسرن جو وہاں کا ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے یا کنسرن جو ڈیوٹی آفیسر ہے ایس ایچ او ہے، وہ اس کو سرکاری طور پر کنفرم نہیں کر دیتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی ولدیت یہ ہے، یہ اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس وقت یہ جا رہا تھا، تمام واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اس واقعے کو، ابھی تک سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے طالب علم کا نام چل رہا ہے، اس کا کالج کا جو کارڈ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کا یہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے والدین کو، اس کے اہل خانہ کو، یا اس کے کوئی بھی عزیز رشتہ دار جو بیرون ملک رہ رہے ہوں یا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوں، آج بھی ہم نے کچھ ٹویٹس دیکھیں ٹویٹر کے اوپر، اس میں بھی اس جو دوسرا بچہ ہے اس کا نام چل رہا تھا، اور وہ بھی کافی ساری اس کی ری ٹویٹس ہوئی، وہ وائرل ہو چکا ہے۔
تو ہمیں بحیثیت یہ صحافی ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی طالب علم یا کوئی اس طرح کا واقعہ کہ جس میں جنڈر کا پرسپیکٹو ہو، طالبہ ہو یا طالب علم ہو یا کوئی بچہ ہو، تو اس وقت تک آپ اس چیز کو رپورٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو کنسرن ادارہ جو ہے وہ آپ کو کنفرمیشن نہیں دے سکتا. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی، فدا صاحب، واقعات ہوتے رہتے ہیں پشاور میں. اسٹریٹ کرائم کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پشاور میں قبائلی علاقوں سے مائیگریشن ہوئی، یہاں پہ لوگ آئے، پشاور کی آبادی میں اضافہ ہوا، یہاں پہ یہاں کی جو لوگوں کا طرز طریقہ ہے، طرز زندگی ہے، اس میں اضافہ ہوا. لیکن اسٹریٹ کرائم میں پھر اس طرح کے واقعات ہونا، یہ عام طور پر آپ کراچی میں دیکھتے تھے کہ دن کے وقت کسی کو لوٹ لیا، دن کے وقت سنیچنگ ہوئی، اور پھر سنیچنگ کے دوران کسی کو مار دینا. یہ پشاور کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. پشاور جیسے شہر کے لیے، کراچی میں دن میں 2 سے 3 ایسے واقعات ہونا وہ نارمل بات ہے، لیکن پشاور میں ایک واقعہ ایسے ہونا، اور پھر ایک ایسے ایریے میں جس کو آپ نے چند دن پہلے ہی آپ نے پشاور میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی سسٹم کا افتتاح کیا تھا، اور اس میں کوئی 100 کے قریب بتایا گیا کہ آپ کے جو اسمبلی کے قریب، آپ کے سینٹرل پولیس آفس کے قریب، آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب، پولیس لائن کے قریب، سینٹرل جیل کے قریب، اور یہ قلعہ بالا سار کے قریب یہ جو ایریا ہے ریڈ زون، اس میں اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو اس کی وہ ساری حرکت اس میں کیچ ہو جاتی ہے. تو سسٹم تو بنا دیا گیا، لیکن یہ اس کے لیے ایک چیلنجنگ ایک کیس ہے اسی سسٹم کے لیے کہ کیمرے تو موجود تھے، کیمروں نے اس جو واقعہ ہے اس کو کیچ بھی کیا، اور اس میں اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے. جو 2 موٹر سائیکل سوار تھے وہ اس طالب علم کو قتل کرنے کے بعد وہ چارسدہ روڈ کی طرف جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. موٹر سائیکل سوار ہیں. لیکن اس سسٹم کو کس طریقے سے اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور یہ جو جگہ آپ نے بتائی ہے تشام، یہ سینٹرل جیل کے بالکل سامنے فلائی اوور ہے، کون سی جگہ آپ نے بتائی؟ یہ آپ دیکھیں، یہ جو اسمبلی والا جو فلائی اوور ہے، جو آگے جا کر پھر جو ٹریفک ہیڈ کوارٹر ہے ریڈیو پاکستان سے آگے جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں تو یہ اس فلائی اوور اور پل کے اوپر یہ واقع، اور یہاں سے وہ قلعہ بالا حصار کی جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بھی وہاں سے نظر آ سکتا ہے، وہاں سے بھی یہ پل نظر آ سکتا ہے. یس یہ جو آپ کے ریڈ زون میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مکمل فیڈ بیک یہ دیتے ہیں. ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہم صحافی اگر کیمرہ نکال کے کوئی تصویر بھی بنانا چاہیں نا، کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، ہمیں اوپر سے باقاعدہ وسل بجا کے روکا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا یہاں پہ حرکت کر رہے ہیں. مطلب تصویر بنانا، ویڈیو بنانا وہاں پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل چونکہ این او سی کی بات ہو رہی ہے نا، سیاسی جماعتیں این او سی، اور آج بھی ایک مفکورہ ایک ادارہ ہے، اس کا ایک پروگرام کینسل ہو گیا کیونکہ این او سی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے نہیں مل سکا. تو ان سنیچرز کے پاس تو این او سی نہیں ہے. یہ جو دہشت گرد آتے ہیں، جو وارداتیں کرتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، یہ کر جاتے ہیں. اور جس سسٹم کی آپ نے بات کی، تو پھر اس ریڈ زون کے اندر اس قسم کا واقعہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے. اور انتہائی، اب دیکھیں نوٹس بھی لے لیا ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لے لیا ہے، متعلقہ SHO بھی معطل ہو گیا ہے. تو کیا اس قسم کے واقعات سے، اس قسم کے اقدامات سے یہ واقعات، یہ افسوسناک واقعات روکے جا سکتے ہیں؟ اور پھر ریڈ زون کے اندر جہاں پر کور کمانڈر ہاؤس ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینٹرل جیل ہے، IG، سول سیکریٹریٹ، جو CPO ہے، یہ حساس انتہائی جگہ ہے. اور یہاں پر آپ کی بات کہ یہاں پر اگر پرندہ پیپر مارتا ہے تو اس کی حرکت کیچ ہو جانی چاہیے، نوٹ ہو جانی چاہیے. پشاور پولیس اصل میں کر کیا رہی ہے، کہاں پہ مصروف ہے؟ دیکھیں فدا صاحب، اس میں 2 بنیادی طور پر چیزیں ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان واقعات کا جو انکریز ہونا، اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہم پشاور میں دیکھتے تھے کہ چند ایک اسپیسیفک گروپس ہوتے تھے، ڈکیت گروپ ہوتے تھے، رازن گروپ ہوتے تھے.
جب ان کو پکڑ لیا جاتا تھا وہ جیل میں چلے جاتے تھے ان کی گرفتاری کے بعد، جن کا پیشہ یہی تھا، جن کا پیشہ یہ تھا، وہ کافی کئی سالوں سے وہ یہی وارداتیں کرتے تھے. وہ سراؤنڈنگ کے ایریے سے آ کر اندرون شہر میں وارداتیں کر کے پھر چلے جاتے تھے. جب ان کی گرفتاری ہوتی تھی کسی بھی ایریے میں، کسی بھی سرکل میں، تو 2 سے 3 مہینے تک وہاں پہ خاموشی ہو جاتی تھی، وہاں پہ کرائم کنٹرول ہو جاتا تھا. لیکن ابھی انفارچونیٹ جو پشاور کا اسٹریٹ کرائم ہے، اس کے پیچھے 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک میکینزم اس طریقے کا نہیں ہے کہ اس کو کم کیا جا سکے. سیکنڈ جو سب سے بڑا اس وقت پشاور پولیس کو چیلنج ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج ہے، دیٹ از آئس. آئس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پشاور کے جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں، جو اسٹریٹ کرائم میں جو گینگز ہیں، اس میں ابھی بھی جو ریسنٹلی رپورٹس آئی ہیں 60 to 70% وہ لڑکے اس اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں جو آئس کی ایڈکشن کرتے ہیں. اچھا، اور وہ آئس کا نشہ کر کے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں تھانے کے سامنے واردات کر رہا ہوں، میں سینٹرل جیل کے سامنے واردات کر رہا ہوں، میں کسی بیکری میں واردات کر رہا ہوں، میں کسی فارمیسی میں واردات کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں کتنی کارروائیاں ہوئی آئس کے خلاف. جو پشاور میں لوکل پروڈکشن ہے، جو لوکل پیداوار ہے، جو گھروں میں آئس بن رہی ہے، اس کے حوالے سے کتنی کارروائیاں ہوئی. اب آئس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو اسٹریٹ کرمنل ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پولیس والا ہے، یہ صحافی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یا یہ کوئی سرکاری افسر ہے. اس نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے رات کو اس نے پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے اس نے یہ جرم کرنا ہے، اور موبائل ہزاروں روپے کا موبائل خرید کر صرف اس نے اگر 50,000 کا موبائل ہے تو وہ ود ان سیکنڈز آپ کو 10,000 روپے مارکیٹ میں آرام سے دے دیتے ہیں. تو اس کی دہاڑی جو ہے وہ 10,000 روپے آرام سے لگ جاتی ہے صرف ایک موبائل فون کی. پھر اس سے آگے جا کر یہ تو دن کو اس نے واردات کی ہے، شام کے وقت یہی جو لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں اور ایک ایک دن میں 8 سے 10 وہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں بلا خوف و خطر. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ یہ ابابیل فورس یا سٹی پیٹرول فورس، یہ جو اس طرح کے یونٹس ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. فدا صاحب، یہ ہم نے پہلے بھی مختلف جو پروگرامز تھے، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا. انفارچونیٹلی پشاور میں جو اس وقت 400 کے قریب جو ابابیل فورس کے جو رائڈرز ہیں، وہ چترال سے، کوہستان سے، بنو سے، شانگلہ سے اور دیگر ہری پور سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہاں سے ان کو لا کر پشاور میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ایک بندہ شانگلہ سے آیا ہوا ہے، اس کو پشاور کی گلیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب گلبہار میں ایک گلی میں ایک موبائل سنیچ ہوتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ گلبہار کی ایک گلی سے کتنے راستے نکلتے ہیں، گلبہار سے جو رنگ روڈ ہے اس کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، گلبہار سے آفریدو گڑھی کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، گلبہار سے جی ٹی روڈ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ابابیل فورس کی جو ٹیم ہے وہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کرے گی. سٹارٹ اس کا غلط تھا. ہونا یہ چاہیے کہ جو لوکل ہیں، جو یہاں کے لوکل جو اسکواڈ ہیں، ان ٹیموں کو انگیج کرنا چاہیے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پولیس اور جو عوام کا وہ ایک بہت بڑا ایک گیپ آ رہا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ پشاور میں کھلی کچہریوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا، پبلک لائزان کمیٹیز کا ایک پورا ایک سیشن ہوتا تھا، ماہانہ سیشن ہوتا تھا. دیہاتوں میں حجروں کے اندر پولیس اور جو مقامی مشران ہیں ان کے سیشنز ہوتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ایریے میں یہ کرمنل آیا ہے، ہمارے اس علاقے میں یہاں پہ منشیات فروخت ہو رہے ہیں، ہمارے اس علاقے میں اجرتی قاتل آئے ہوئے ہیں، ہماری اس جگہ پہ قبضہ مافیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں پچھلے 3 سے 4 ماہ میں وہ چیزیں بھی سٹاپ ہوئی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریارٹیز نہیں ہے، حکومت اس چیز پہ بھی فوکس نہیں کر رہی. ترجیحات کیا ہیں؟ میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں. جو کام کرنا چاہیے پولیس شاید وہ نہیں کر رہی. پولیس سیاسی ورکروں کے پیچھے پھر رہی ہے، چھاپے لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو سیاسی اجتماع سے روکنا ہے، کس کو جلوس نکالنے سے روکنا ہے، اس کام میں مصروف ہے.
اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا احتشام کہ اس کرمنل کو یہ نہیں پتہ چلتا آئس نشہ استعمال کرنے کے بعد کہ یہ جو واردات میں کر رہا ہوں یہ کسی پولیس اسٹیشن کے سامنے کر رہا ہوں یا جیل کے سامنے کر رہا ہوں یا جی ریڈ زون کے اندر کر رہا ہوں. پولیس اور اداروں کو کیوں نہیں پتہ کہ یہ جو وارداتیہ ہے یہ کیسے داخل ہو گیا ہے؟ مطلب وہ جو ایک آئس کا نشہ جہاں پہ فروخت ہو رہا ہے یا جہاں پہ بن رہا ہے، آپ نے کہا کہ گھروں میں بن رہا ہے، تو پولیس کو اداروں کو یہ کیوں نہیں پتہ؟ مطلب پولیس تو آئس کا نشہ نہیں استعمال کر رہی نا. فضا صاحب اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ اگر ان کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں تو جن جن گھروں میں یہ چیزیں بن رہی ہیں یا جو لوکل فیکٹریز بنی ہوئی ہیں یہ آلریڈی 2 سے 3 مرتبہ ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہوگا، ان کے اوپر پرچے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ود ان اے منتھ 1 مہینے کے اندر یہ لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں پیسے دے کر کمزور ایف آئی آر. وہاں پہ آپ کے پاس لیب کا کوئی اس طرح کا اس کا اتنا مضبوط آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوتے کہ وہ کیمیکل اس کا پورا ایک ریکارڈ آئے، اس کو بتایا جائے کہ اس میں اتنی پرسنٹیج تھی، اس سے انسانی جان کو اتنا نقصان ملتا ہے. تو سیکنڈ یہ ہے کہ ایف آئی آر جو سٹارٹ میں کی جاتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے. ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا، ہر بندہ ڈرتا ہے کہ کل کو ہمارے یہ مسئلے مسائل نہ بن جائے. اگر ایک محلے میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا ہمسایہ سب سے پہلے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیپ ہے، پولیس اور عوام کے درمیان کافی بڑا گیپ ہے. جب تک اس گیپ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، جب تک جو سوسائٹی میں دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، تو آپ یہ بھول جائیں کہ آج حسان طارق جو ہے ان کا قتل ہوا ہے، کل خدا نہ خواستہ کسی اور جگہ پہ اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور یہی ہوگا. چند کمیٹیز بنیں گی، انویسٹیگیشن ہوں گی، ایس ایچ او سسپینڈ ہوگا اور یہ واقعہ کچھ دنوں کے لیے سوشل میڈیا پہ اٹھے گا اور اس کے بعد بند ہو جائے گا. اور یہ واقعہ بھی ناظرین اس لیے زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ کہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ قتل ہوا. جس طرح پشاور میں ایک واقعہ ہوا تھا APS کا، والدین بڑا پریشان تھے اور آج تک پریشان ہیں، اور کل کے واقعے نے ایک بار پھر ماؤں کو، والدین کو پریشان کیا ہے. اور جس طریقے سے لوگوں کے خصوصاً ماؤں کے جذبات سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک ایسی دلخراش واردات تھی کہ یاد رکھی جائے گی، اور یہ بڑی ناخوشگوار یادیں ہوتی ہیں. اور ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ چونکہ وارداتیں تو بہت ہوتی ہیں، وارداتیں تو 10 15 20 روزانہ ہو رہی ہیں. احتشام رپورٹنگ کے حوالے سے وہ ایک مختصر سی چیز رہ گئی کہ ہم اس پہ بات کریں کہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں کیا اس طریقے سے رپورٹ کی جا رہی ہیں، رجسٹرڈ کی جا رہی ہیں تھانوں کے اندر؟ دیکھیں فدا صاحب، چونکہ ہمارا تعلق بھی کرائم رپورٹنگ سے ہے، یہ المیہ ہے پشاور کا کہ جو رپورٹس دی جاتی ہیں کینٹ ڈویژن سے، سٹی ڈویژن سے، رورل ڈویژن سے، اور جو سراؤنڈنگز کے جو ایریا وہاں سے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے سرکل کا کرائم، اگر آپ کے ایریا میں موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے، آپ کے ایریا میں موٹر سائیکل اسنیچنگ ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں کچھ ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یا آپ کے علاقے میں راہزنی کے دوران کسی کو زخمی کیا گیا ہے، اگر آپ کے سرکل میں اس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے اور جینون رپورٹنگ ہو رہی ہے، ایف آئی آر دی جا رہی ہے نہ کہ روزنامچہ، اور اگر آپ کی پھر میٹنگ ہوتی ہے 3-4 سرکلز کی اور اس میں آپ کا فگر جو ہے وہ آپ ریئل فگر بتاتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس آفیسر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ نے جینون رپورٹنگ کیا ہے. لیکن یہاں پہ الٹا سسٹم ہے. اگر آپ کے سرکل میں یہ واقعات ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا آفیسر ہے، کنسرن آفیسر، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ کرائم یہ کیسے پشاور میں ہو گیا. یہ تو بدنامی ہے، یہ تو پھر سرکل کی اور متعلقہ تھانے کی بدنامی ہے، یہ تو پھر پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہے کہ جی وارداتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اتنی زیادہ برکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو روزنامچے کا کانسیپٹ ہے، یہ ہم جب سے صحافت میں آئے ہیں اس وقت سے شروع ہے. تھانے میں ایک سادہ رجسٹر رکھا جاتا ہے، اس میں آپ کا موبائل سنیچ ہو گیا، اس میں اس کا ذکر ہوگا، تنخواہ دیا جاتا ہے. وہ رجسٹر سے ایف آئی آر تک آنے کے لیے شاید آپ کو پشاور کے جو سینئر صحافی ہیں
ان کی مدد آپ کو جرائم لینی پڑے میں گی۔ پولیس اہلکار خود بھی ملوث ہیں، پولیس افسر ملوث ہیں، ٹھیک ہے، رشوت بھی لیتے ہیں، سی ٹی ڈی کے اہلکار ملوث ہیں، یہ باقاعدہ رپورٹ ہونے والے واقعات ہیں۔ تو جب تک کالی بیڑوں کو نہیں صاف کیا جائے گا ڈپارٹمنٹ کے اندر سے تو اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہیں گی۔ فدا صاحب ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں خیبر میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، دو پولیس والے خود جو ایکسٹارشن کا ایک کیس تھا، وہ خود ایک پارٹی کو انہوں نے بھتے کی کال کی، پھر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو جگہ کا بتایا، پھر جب ان کے موبائلز کے اوپر کام کیا گیا تو پھر پتہ لگے کہ خود پولیس جو تھی وہ بتہ خوری میں ملوث تھی۔ اسٹریٹ کرائم کی حد تک تو پولیس کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہو۔ البتہ پچھلے جو چند انکوائریاں سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ جو مافیاز ہیں، مافیاز کے ساتھ کچھ لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، اور جب ان حوالے سے کوئی کمپلین کرتا ہے تو ان کا ایک پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرنل ان کے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، اس کے لیے ایک ڈی آئی جی لیول کے ایک آفیسر سی پی او میں موجود ہے، اور وہ پورے صوبے کی اگر کوئی اس طرح کی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ اس کے اوپر پراپر کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ احتشام۔ ناظرین، ہم نے ان سارے معاملات پر ایک مختصر سے وقت میں بات کی، مزید بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے، احتشام خان کو ہم زحمت دیا کریں گے۔ جو حسان طارق کا واقعہ ہوا ہے، حسان طارق کا دل خراش واقعہ ہوا ہے یقینی طور پر، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو اندر کی خامیاں ہیں وہ ایک بار پھر ایکسپوز کی ہیں، ایسے سامنے رکھ دی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے اس واردات کو لے کر بات ہو رہی ہے تو یقینی طور پر اس معاملے پر بات ہونی چاہیے، چونکہ ہم ایک ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں پر ایک تو خود پشاور کے رہنے والے ہیں، پھر پورے صوبے کا جو ایک آبادی کا بوجھ ہے وہ بھی اس شہر کے اوپر ہے، اور پھر افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر رہ رہی ہے، چونکہ ایک تو ان کو ڈیڈ لائن تو مل چکی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر آبادی کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ کراچی کی مثال ہم بار بار دیتے ہیں، کراچی میں بھی یہی معاملہ ہے، وہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر جرائم کا ہونا ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے اور ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ جرائم بھی ہوں گے، لیکن ریڈ زون کے اندر اس قسم کے واقعات کا ہونا انتہائی افسوسناک ہے، اور حسان طارق کے واقعے نے ایک مرتبہ پھر پورے ڈپارٹمنٹ کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب انکوائری ہوگی، تحقیقات ہوں گی، معطلیاں ہوں گی، اور اس معاملے کو دبا دیا جائے گا، لیکن ہم اس معاملے کو دبانے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔